اب اس کی وضاحت کے لیے تھوڑا سا تمہیں مزید صبر کرنا پڑے گا، اور آپ اللہ کے فضل سے مجھے بڑے صابر نظر آ رہے ہیں۔ آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے۔ اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، نقل کفر کفر نباشد، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انگلش کے چند جملوں پر اپنا ایمان بیچ نہ دینا، اور دیکھ کے قرآن سننا، قرآن کے بارے میں سند اور چہرہ دونوں کو دیکھنا، نہ بے سنتے کا سننا اور نہ ہی اس انداز کا کہ جہاں حسن شائی ہوئی ہو۔ اس سلسلہ میں تمہارے سامنے وہ لفظ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس پر حوالہ جات پیش کروں گا کہ جس عقیدے کو آج کا یہ موذی ڈاکٹر رد کرنا چاہتا ہے، وہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی تھا، وہ تابعین کا بھی تھا، وہ تبع تابعین کا بھی تھا، وہ ساری صدیوں میں وہ عقیدہ موجود رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر امت مسلمہ موجود ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے فرامین امت کا عمل، اور یہ ایک پریکٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو کہ اہل سنت کھوکھلی بنیادوں والا مذہب نہیں ہے۔ اگر کسی کا سلسلہ نسب صحابہ سے مل رہا ہے مسلکی طور پر، تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کو بتائیں اکرام صاحب۔ تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ معاذ اللہ، اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ۔ اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی، جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائی ہیں، معاذ اللہ۔ آخر یہ انداز کس نے سمجھایا؟ کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا؟ یہ یہودیوں کا اجتماع تھا، عیسائیوں کا اجتماع تھا، اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے داد دی جا رہی ہے۔ کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجائے؟ اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں، میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موذی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی، پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے۔ ہاتھ اٹھاؤ اس، یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں، یہ داتا کے دیوانے، یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اس بے لگام ڈاکٹر کو لگام دی جائے، اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دیا جائے، اس کے لیکچروں پر پابندی لگائی جائے۔ کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے؟ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اب اس کا بیان سن لو۔ سنو اب یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سند پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے، ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 7، اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی بات روایت کرتے ہیں
असाब अन्नास कहतुन फी ज़मन उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया। फजा रजुलन इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा आया नबी अलैहि सलाम के मजार पर। वो दूसरी जगह लिखा, उनका नाम हजरत बिलाल बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारे नबी अलैहि सलाम के सहाबी हैं। वो बिलाल बिन हारिस नबी अलैहि सलाम के रोजा पाक पे चले गए। जमाना किसका? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का। विसाल नबी को कई साल गुजर चुके हैं। उस बंदे ने क्या जाके कहा जो आज भी हर सुन्नी कहता है? फकाला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फकाला या रसूल अल्लाह, या के साथ निदा की। पहला खिताब, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तस की आप बारिश मांगे। अगर माज़अल्लाह वो मट्टी में मिलने वाला अकीदा होता तो हरगिज़ ना बोलते। ये मांगते हैं, मांगने आए हैं। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस तस के दूसरा किताब है li उम्मते का, काफ जमीर तीसरा किताब है। ये मस्जिदों के कोनों से या मिटाने वाले सोचें, नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है और सहाबी है, 3 मरतबा खिताब कर रहे हैं। एक या के साथ, दूसरा इस तस के अंतर इसमें जमीर है खिताब के साथ, तीसरा li उम्मते का, अपनी उम्मत के लिए। तो क्या कीदा बना कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, मेरी बात सुन भी रहे हैं। फ़इन्नहुम हलाकू, उम्मत हलाक होने वाली है। आप दुआ मांगे, जो बताते हैं, और हमारा अकीदा है रब हर जगह से सुनता है, मगर उनके दर पे जाएं तो अच्छी सुन लेता है। मांगा, फ़अतर रजुल फिल मनाम, नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे हजरत बिलाल के ख्वाब में तशरीफ ले आए। फ़क़ील लहू, उसे कहा गया उन्हें, इत्ति उमर, जाओ मेरे उमर के पास। फ़अक़रिहु अस्सलाम, उन्हें मेरा सलाम कहो। वअख़बिरहु, उन्हें खबर भी दो, अन्नकुम युस्क़ौन, तुम्हें बारिश से सैराब कर दिया जाएगा। तुस्क़ौन, तुम्हें पिला दिया जाएगा। अन्नहुम युस्क़ौन, उन्हें सैराब कर दिया जाएगा। और कुल लहू, उन्हें पैगाम भी दो, अलैकल कय्यिस, उमर फरासत फहम से खिलाफत नबानी है। अब ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सवाल किससे किया गया? नबी अलैहिस्सलाम से। किससे किया गया? किसने किया? साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर सनद की किसी को खारिश हो रही हो तो यह है इब्ने कसीर का अलबिदाया वन निहाया, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 98, उस पर भी यह लिखा है, अन मालिक काला असाबन नासकातुन फी ज़मन उमर बिन खत्ताब फजा रजुल इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्किल्लाह लि उम्मतिका फइन्नहुम हलकू फअताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम फकाला इति उमर फअक़रिहु मिन्नी अस्सलाम वअख़बिरहुम अन्नहुम मुस्क़ून वक़ुल लहू अलैका बिल कय्यिस। ये सब कुछ बयान करके क्या कहा? हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, ये सनद बिल्कुल बिल्कुल। किसने कहा? इब्ने कसीर ने। वो इब्ने कय्यम का शागिर्द, इब्ने कय्यम, इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कसीर। हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, ये सनद बिल्कुल सही है। और यहां पर यही बात खत्म नहीं हो जाती। ये देखो जो सानिया फतुल बारी की, सही बुखारी की, यहां पर भी इसको लिखा गया है, 629 सफ़ा है और 630 सफ़ा है। इसमें यह कहा व रवा इब्न अबी शैबा बिइस्नादिन सहीहिन, कि इब्न अबी शैबा ने संदे सही से इसको रवायत किया है। और यहां इस बात को इन्होंने लिखा कि वो जो जाने वाले थे कब्र पे हुआ बिलाल इब्नुल हारिस, वो बिलाल बिन हारिस थे। अहदुस सहाबा,
وہ ایک صحابی تھے یہ انہوں نے معین کر دیا. وہ رجل کون تھے؟ تابعی نہیں تھے، صحابی تھے. اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا جو ہم لگاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے مانگا، سرکار کو زندہ مان کے، سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ ہماری مدد کریں گے، رب سے درخواست کر دیں گے. لہذا وہ دین صحابہ کا ہے جس پر ہم ہیں، اور وہ دین صحابہ کا نہیں ہے جس کا نالائق ڈاکٹر ذکر کرتا ہے. مانگا اور اس کی سند پر ہم نے مناظرہ کیا اور میں شرح صدر کے ساتھ تیار ہوں. جسے شک ہوگا سند صحیح ثابت کروں گا اس کی. اور حضرت عمر نے شک نکال دیے، اس کا کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا. جب کہنے لگے رجل تو مجہول بندہ ہے، میں نے کہا ہمارا رجل سے کام ہی کوئی نہیں، ہمارا حضرت عمر سے کام ہے. رجل کی تصدیق انہوں نے کرنی تھی. ہم تو حضرت عمر کے وزیر خزانہ کو دیکھ رہے ہیں جو سچے راوی ہے، اور حضرت عمر اگر اس بات کو صحیح نہ سمجھتے ہوتے تو آنکھوں میں آنسو نہ آتے. جب کہا نا حضرت بلال نے کہ نبی علیہ السلام نے اے عمر تمہارے نام بھی پیغام بھیجا ہے، علیک بالقیس، عمر ہوش سے خلافت نبھانا، سمجھداری سے آگے بات چلانا. تو کہنے لگے یا رب ما آلو الا ما اجزت عنہ، خدا کی قسم ہے آخری سانس تک پوری طاقت سے کام کروں گا. چھوڑ سکتا تھا. کہتے ہیں بلال بن حارث تو گیا کیوں ہے؟ تو نے شرک کیا، تیری بات پر تجھے سزا ملے گی. نہیں، حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے، تیری بات میں قبول کرتا ہوں، سندیشہ تیرا صحیح ہے. لہذا رجل والا معاملہ حضرت عمر نے ختم کر دیا ہے. انہوں نے صفائی لینی تھی. ان کے نزدیک جو معتبر ہے وہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے. جب وہ مان گئے رجل کی بات، ہم بھی مان گئے اور ان تک سند ثابت ہے. لہذا میں سند صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد از وصال ہم ہی نہیں صحابہ بھی مانگنے والے ہیں.